جب مختلف مال ہوں کسی کے پاس، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ روپے ہیں، یا اسی طرح باقی چیزیں ہیں، سامان فروخت ہے جو کاروبار میں ہے، تو مختلف اموال کو جمع کر کے 90,352 روپے جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، اس کے برابر جب ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ سونے میں فی الحال قیمت 1,30,000 یا اس سے بھی کچھ زائد ہے، اور جو گھر میں استعمال کا سونا ہوتا ہے اس کی قیمت نسبتاً کم ہوتی ہے، 1,20 کے لگ بھگ، اور گویا یوں سادہ حساب کر لیں کہ فی تولہ زکوٰۃ اس میں 3,000 روپیہ بنتی ہے۔ یعنی آپ سونے کا حساب کریں کتنے تولے ہے، تو 1 تولے کی زکوٰۃ 3,000 روپیہ بنتی ہے سادہ حساب سے۔ مشکل میں پڑھنے کی بجائے اس سادہ کیفیت کو یاد رکھیں، 10 تولے سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 30,000 روپیہ، اور 20 تولے ہے تو 60,000 روپیہ، یعنی 1 تولے کی اب کے قیمت کے اعتبار سے جو گھر میں استعمال ہے۔ ہاں کسی کے پاس ڈلی پڑی ہوئی ہے استعمال کا، یعنی بنا ہوا سونا نہیں ہے، تو اس کی قیمت کچھ زائد ہوگی، وہ 1,30,000 روپے قیمت کا حساب لگا کے پھر اپنے زکوٰۃ کو نکالے گا۔ اور جو بنا ہوا سونا ہے، استعمال کا سونا ہے، اس کی قیمت 1,20,000 روپیہ، اور گویا کہ اس میں سے 3,000 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا حصہ ہے پر تولہ۔ جتنے تولے ہے 3,000 کے ساتھ اس کو ضرب دے کے اس میں آپ مالیت نکال سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مالیت کتنی ہے۔ چاندی کی بھی اسی طرح قیمت 1,721 روپے کے حساب سے پر تولہ۔ مال جو ہے آپ کے پاس وہ کسی بھی صورت میں ہے، بینک بیلنس ہے، وہ آپ کے پاس نقدی ہے، آپ نے مارکیٹ سے مال لینا ہے یعنی ادھار دیا ہوا ہے، یا اور بھی کوئی صورت اس کی جو موجود ہے، پرائز بانڈ ہیں یا جو بھی صورت بنتی ہے، ان تمام صورتوں میں سارے مال کو جمع کیا جائے گا جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی، اور جو آپ نے کچھ لوگوں سے لینا ہے یعنی قرض ہے وہ بھی، سارے کو جمع کر کے اس کا حساب کیا جائے گا۔ اور اس میں کمیٹی جو ہے اس کا بھی حساب اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر آپ نے کمیٹی لے لی ہے، اب جتنی کمیٹی دینی باقی ہے وہ آپ پر قرض ہے، اور اگر آپ نے کمیٹی نہیں لی تو جتنی آپ نے ادا کی ہے وہ آپ کا مال ہے، آپ اس کو جمع کریں گے۔ کمیٹی نہیں لی ہوئی تو جتنی ادا کی ہے اتنے پیسے اپنے زکوٰۃ کے حساب میں جمع کریں، اور اگر لے لی ہوئی ہے تو جتنے دینے ہیں اس کو قرض ادا کرنے والی رقم میں جمع کریں گے۔ ہاں وہ کمیٹی کے جو پیسے ہیں وہ اگر استعمال ہو گئے تو ختم ہو گئے، پاس موجود ہیں تو وہ اپنی رقم میں جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرض میں بھی لین اور دین دونوں کا حساب کریں گے۔ جو آپ نے لینا ہے وہ آپ کا مال ہے، اور جو آپ نے دینا ہے وہ آپ کا نہیں، جس کو دینا ہے اس کا مال ہے۔ لہذا جو قرض ادا کرنا ہے واجب الادا ہے، اس کو منہا کر لیں، اور جو آپ نے لینا ہے مارکیٹ سے اس کو جمع کر لیں، تو پھر اپنے مال کا حساب نکال لیں۔ اسی طرح استعمال کی چیزیں، مثلاً گھر ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، برتن ہیں یا باقی چیزیں جو استعمال کے لیے ہیں، استعمال ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اگرچہ یہ ضرورت سے زیادہ ہوں یا بہت مہنگے ہوں۔ میں ایک گھر ضرورت کا ہے، کسی کے پاس 10 گھر ہیں، لیکن ان میں سے کسی گھر کو بیچنے کے لیے نہیں لیا، ان کو اس لیے لیا کہ بچے آگے آ کے آباد ہوں گے یا ان سے کرایہ وصول کرے گا اور انکم کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ جب تک بیچنے کا ارادہ نہیں تب تک گھر، دکان، گودام، زمین، پراپرٹی، اس میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہی ہوں۔ ہاں جو کاروبار کرتا ہے اس نے کئی پلاٹ لیے ہیں کہ ضرورت کے وقت فروخت کرے گا یا جب مہنگے دام ہو جائیں گے فروخت کرے گا،
تو سب پر ہر سال ان کی جو موجودہ ویلیو ہے، جس حساب سے خریدیں اس حساب سے نہیں، موجودہ ویلیو کے اعتبار سے اسے حساب کر کے ہر ایک پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے 10 یا 20 سال تک بھی فروخت نہ ہو۔ تو آسان سا کلیہ یاد رکھیں کہ جائیداد میں سے، پراپرٹی میں سے، گھر میں سے، دکان میں، گودام میں سے اگر بیچنے کے لیے نہیں لیا، اس کے علاوہ جتنی بھی نیتیں ہیں، اگر بیچنے کے لیے نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر بیچنے کے ارادے سے لیا ہے، چاہے بک نہیں بھی رہا، تو ہر سال اس کی موجودہ قیمت اور ویلیو کو نکال کے اس حساب سے ہر سال اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح بچوں کی شادی کے لیے کوئی پیسے رکھے ہیں یا سونا لیا ہے، یاد رکھیے سونا اور روپیہ پیسہ اور چاندی یہ کسی بھی صورت میں آپ کے پاس ہو، ہر صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ چاہے بچی کی شادی کے لیے یہ چیز سونا خرید رکھا ہے اور اس کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے، چاہے کسی اور ضرورت کے لیے ہے، چاہے آپ عمرے کے لیے جمع کر رہے ہیں، آپ حج کے لیے جمع کر رہے ہیں، آپ اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ سال بعد کسی کو دیں گے، جو بھی نیت ہو ان چیزوں پر ہر نیت کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہے۔ سونے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا ڈلی ہے، بنا ہوا ہے، بیچنے کے لیے ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ہر صورت میں سونے، چاندی اور روپے پر آپ نے کسی لیے بھی آپ کی نیت سے بھی آپ کے پاس ہے، اس پر آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی پھر سامان فروخت، وہ سامان جو فروخت کرے گا، جس سے وہ بچت لے گا، جس کو سے وہ مال کو حاصل کرے گا، اس پر زکوٰۃ ہوگی، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ۔ جب بندہ صاحب نصاب ہے تو اسے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے کہ میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، میں نے قرض کتنا لینا ہے، روپیہ پیسہ درہم و دینار میرے پاس کتنے ہیں، قابل فروخت پراپرٹی کتنی ہے، سامان فروخت کتنا ہے، میں جو چیز بیچ رہا ہوں وہ کتنی ہے، ان ساری چیزوں کو جمع کریں گے۔ اور یاد رکھیے زکوٰۃ کے سلسلے میں اندازہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے کہ بندہ خیال کرے دکان میں 8 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہوگا، ایسے نہیں، اس کو زکوٰۃ کے لیے حساب کرنا ہوگا، اس سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا اور اپنے پاس مال کا اسے یقینی حساب بھی آ جائے گا، جو کئی سال سے اندازے میں تھا اتنا ہے اتنا ہے، اب وہ اندازہ اس کا یقین میں بدل جائے گا، اس سے اس کا حساب کا سلسلہ بھی کلیئر ہو جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔